الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، آج ہم انشاءاللہ اپنی 47ویں کلاس کا آغاز کرنے والے ہیں، اور 47 نمبر جو کلاس ہے اس کا آغاز ہم کریں گے سورہ ہود کی آیت نمبر 69 سے شروع کریں گے، اور انشاءاللہ یہ سورت مکمل کریں گے، یعنی 123 نمبر آخری آیت جو ہے اس تک انشاءاللہ پڑھنے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے۔ آج ان آیات کے حوالے سے جس چیز کو میں نے عنوان بنایا ہے وہ ہے نماز اور نہی عن المنکر۔ یہ آیت نمبر 86 میں جا کر یہ موضوع جو یا عنوان جو ہے نا یہ وہاں جا کر آئے گا، وہاں اس پر انشاءاللہ جو وہ بات کریں گے۔ ویسے ان آیات میں کئی ساری ایسی چیزیں تھیں جو میں کئی دفعہ سوچتا رہا کہ اس کو عنوان بنائیں، اس کو عنوان بنائیں، تو بس آخر پھر اسی کا میں نے فیصلہ کر لیا۔ لیکن یہ سمجھ لے جی کہ بہت امپارٹنٹ اس کے اندر چیزیں آ رہی ہیں۔ ویسے تو سارا قرآن ہی امپارٹنٹ ہے، لیکن موقع محل کے اعتبار سے کچھ چیزیں جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہیں۔ آپ کو اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ جو بات میں کروں گا یہاں اس کو پوری توجہ کے ساتھ سنیں، سمجھیں، اپنے دماغ کے ساتھ غور کریں، کوشش کریں، اور انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی۔ کیونکہ جب تک ہم اللہ کی کتاب کو بنیاد نہیں بناتے اور اس سے ہٹ کر کوئی تصورات بنا لیتے ہیں تو پھر وہ ایسے چلتے رہتے ہیں۔ بنے ہوئے تو ہوتے ہیں ہمارے بچپن سے ہی، لیکن جو ہے نا وہ بعض اوقات وہ ٹھیک نہیں ہوتے، اور ویسے ہی ہم قبروں کے اندر لے کر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ ایک بات اور میں شروع کرنے سے پہلے عرض کر دوں کہ یہاں پیغمبروں کا ذکر آ رہا ہے، اور پیغمبروں کا بھی خاص طور پر ان کی مشکلات کا ذکر آ رہا ہے۔ اور یہ ذکر کس پس منظر میں ہے؟ یہ اس پس منظر میں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ میں اب 12-13 سال ہو گئے، یا سمجھ لیں کوئی 10 سال سے اوپر کا ٹائم ہو گیا ہے، یعنی 10 سال تقریباً ہو گئے ہیں جو مشکلات آپ کو پیش آ رہی ہیں۔ ہجرت بھی اسی کا ہی ایک نتیجہ سامنے آ رہا ہے نا۔ تو یہ اصل کے اندر پیغمبروں کی زندگیوں میں سے بھی وہ حصہ ساتھ ساتھ بیان کیا گیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جس مرحلے میں تھی، اس مرحلے میں سابقہ پیغمبروں کی زندگی میں سے جو حالات آئے وہ بیان کیے جاتے تھے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا یہاں عذاب کا ذکر آیا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا، لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر، شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام کی قوم کے اوپر۔
تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے وہ ایک آپ حکمت بھی ہوتی ہے نا، دانائی، جیسے کہتے ہیں کہ کسی کی بات سے آگے اب خود اپنا ذہن لگا کے بات سمجھنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے تھے کہ اب عذاب کی بات اس قوم کے لیے ہو رہی ہے، اور کیونکہ وہ باتیں سنائی جو جا رہی ہیں. تو اسی وجہ سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کے بال تو ایک دم سفید ہو گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتها. تو یہ تھی وہ وجوہات جس کی وجہ سے پھر جو ہے نا وہ یہ بات کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. بہرحال یہاں بھی جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اس کے بعد ہجرت ہے، اور ہجرت کے بعد عذاب بھی ہے. مشرکین مکہ کے لیے عذاب ہے، لیکن عذاب کی شکل و صورت دوسری ہے، نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، شعیب علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، ہود علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جن کو انہوں نے دعوت دی تھی جو ایمان نہیں لائے مٹا دیے گئے، ختم کر دیے گئے. اور یہاں بھی کیا ہوا کہ جو ایمان نہیں لائے تھے اینڈ وہ قتل کر دیے گئے، یا مکہ سے وہ عرب سے خود ہی نکل کر جو ہے وہ چلے گئے. ٹھیک ہے، تو وہ یا پھر وہ ایمان لے آئے. تو وہ نتیجہ دونوں طرف ایک ہی ہے نکلا ہے. تو یہ عذاب اس طریقے سے آیا. اب یہاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ یہاں ذکر ہو رہا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سمجھ لیں، جن پیغمبروں کا قرآن کریم میں کثرت کے ساتھ ذکر آتا ہے نا، ان میں 3 پیغمبر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کے ہیں، اور وہ ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام، ہود علیہ الصلوۃ والسلام اور صالح علیہ الصلوۃ والسلام. اور پھر آئے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جن 3 پیغمبروں کا ذکر آتا ہے، اچھا اس میں ایک بات نوٹ کر لیں، ابراہیم رسول نہیں ہے علیہ السلام. یہ پہلے والے تینوں بھی رسول ہیں، اور بعد میں جن کا ذکر آتا ہے وہ بھی رسول ہیں. اور وہ ہیں بعد والے جو ہیں نا، وہ ہے لوط علیہ الصلوۃ والسلام. لوط علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ جو ہے نا وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ ہم اثر بھی کہہ سکتے ہیں، بھتیجے تھے، لیکن چھوٹے بھی تھے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو بہرحال ان کو اس وجہ سے بعد والے کاؤنٹ کر لیں. تو اس کے بعد پھر جس کا زیادہ ذکر آتا ہے وہ ہے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تیسری شادی بھی تھی جو اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہے. وہ کوئی قبیلہ تھا یا کیا تھا، اس کو بنی کتورہ کہتے ہیں، اس میں انہوں نے شادی کی تھی. ان کی وہاں سے بھی اولاد تھی، اور انہی میں سے پھر شعیب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ تھے. تو یہ بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہی ہیں. اور پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں. یعنی 3 پیغمبر پہلے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام، ہود علیہ الصلوۃ والسلام، صالح علیہ الصلوۃ والسلام، اور بعد کے لوط علیہ الصلوۃ والسلام، شعیب علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. ان کا ذکر جو ہے وہ پھر اسی طریقے سے آتا ہے. بالعموم جب بھی تذکرہ آئے گا درمیان میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آ جائے گا. تو یہاں اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ تذکرہ ہو رہا ہے. یعنی 3 پیغمبروں کا تذکرہ ہو گیا نا، تو اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہو رہا ہے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم بالبشریٰ، اور بے شک جو ہے وہ آئے، یقیناً آئے ہمارے رسول. یہاں دیکھیں رسولنا، اب یہ میں رسول ترجمہ اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آنے لگ جائے. یہ ہیں فرشتے، تو ان کو رسول کیوں کہا جا رہا ہے؟ ارسال کرنا کہتے ہیں، نہیں بھیجنا، بھیجے گئے ہیں، اور وہ جو پیغام ہے وہ رسالہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ رسول کا یہ مطلب ہے. اور عرب جو ہے نا وہ تو اس کو آپ جو سمجھ لیں کہ عام طور پر بھی جو ہے نا وہ ہمارے لیے تو وہ لطیفہ ہی بن جاتا ہے. وہ ڈاکٹر صاحب سناتے تھے کہ پہلی دفعہ جب میں نے، نہرو نے سعودی عرب کا دورہ کرنا تھا، تو
وہاں انہوں نے بینر لگائے ہوئے تھے مرحبم برسول سلام، یعنی ویلکم ٹو رسول آف پیس یا امن. وہ اپنے آپ کو بڑا امن کا کہتا تھا نا، تو وہ اب وہ کہتے ہم نے کہا کہ جی اس کو رسول کہہ دیا تو پھر ہمیں اس کی تکلیف بڑی ہوتی تھی. بعد میں ہمیں سمجھ آ گئی کہ تو ان کی تو زبان ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہاں یہ سمجھ لیں وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، یقیناً ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، یعنی اپنے فرشتوں کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. اب وہ لے کر رسالہ کیا؟ بشرا، خوشخبری. قالوا سلام، قالوا سلاما، تو انہوں نے آ کر کہا سلام. دونوں نے کہا سلام، دو فرشتے تھے نا. قالا سلام، تو جواب میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے تھے نا، اس وجہ سے انہوں نے سلام کہا اور انہوں نے سلاما وہ ان کے لیے آیا. تو انہوں نے بھی جواب میں کہا سلام. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، تو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، وہ لے آئے ایک بنا ہوا بچڑا. یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بچڑے سے کوئی لازمی یہ نہیں آپ سمجھیں کہ وہ پورا ہی بچڑا لے کے آئے ہوں گے. وہ مطلب جیسے ہم جا کر ہوٹل پر کہتے ہیں نا کہ آپ آئیا کٹا دے دے تو وہ کٹا تو نہیں سارا ہوں، وہ ہوں کٹے دی نسل چاہیے. اسی طرح کوئی انہوں نے پیا ہوئے گا گوشت یا کر بھی لیا ہوئے گا تو وہ بنا ہوا لے آئے ان کے لیے. فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِمْ نَكِرَهُمْ، تو جس وقت انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف، یعنی وہ بچڑا جو کھانے کے لیے لائے اس کی طرف بڑھ ہی نہیں رہے، نَكِرَهُمْ، تو وہ ان سے جو ہے وہ ڈرے، یعنی اندیشہ محسوس کیا انہوں نے. وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، اور وہ ان سے خوف بھی محسوس کرنے لگے. اب یہ جو عام طور پر مفسرین نے لکھا ہے، اور وہ بات بھی کسی طریقے سے جو ہے وہ اسی طرح ہوتی بھی ہے کہ پرانے معاشروں کے اندر تو یہ تھا، اور وہ باتیں آج بھی چلتی ہیں. جی ہم نے اس گھر کا نمک کھایا ہوا ہے، ہم نے بیٹھ کر کٹھے کھانا کھایا ہوا ہے، تو اب ہم ان کے ساتھ تو دغا نہیں کر سکتے، بے شک آج کل کرتے اسی کے ساتھ ہی ہیں پہلے، لیکن یہ پرانی باتیں ہیں جن کی کوئی بہرحال ایک چیز ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا. یا ہمارے ہاں وہ آج تو کل کہہ دیتے ہیں جی ہماری تو بہنیں ہی ہیں، خاص طور پر وہ کزن مزن جب گھس جاتے ہیں تو پھر وہ بہنیں کہہ کر ہی داخل ہوتے ہیں، اور پھر بات کہیں کی کہیں پہنچ جاتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے جو پردے کے احکام دیے ہیں نا، تو ان کا لحاظ نہ کرنے کا نتیجہ بالعموم اس طرح ہی نکلتا ہے. تو وہ بھی جب انہوں نے کہا کہ شاید یہ وہ اصول پرست لوگ ہیں کہ بھئی نمک کھا کر تو پھر ہم ان کے ساتھ کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے، کوئی پتہ نہیں کیا ارادہ لے کر آئے ہیں، مخالف ہیں. دعوت بھی تو وہ دیتے ہیں نا، کئی لوگ دعوت کے بھی مخالف ہوتے ہیں، تو کوئی کسی پتہ نہیں کیا کس مسئلے کے لیے آ گئے، تو وہ ان سے خوف زدہ جو ہے وہ ہوئے. اب ظاہر بات ہے کہ انہوں نے بھی محسوس کر لیا. یہاں ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، اس کو نوٹ کر لیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھے ہیں وہ دو فرشتے، ان کو نہیں پتہ چل رہا کہ یہ انسان ہے یا فرشتے ہیں. اسی طریقے سے جب وہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے گئے ہیں تو ان کو بھی نہیں پتہ چل رہا کہ یہ فرشتے ہیں یا انسان ہیں، جب تک انہوں نے تعارف نہیں کروایا. اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں فرشتے آئے، وہ جبرائیل امین آئے، آپ کو پتہ وہ حدیث جبریل جو ہے وہ اگر پڑھیں تو وہ تفصیل پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کس طرح وہ آئے اور انسان کی روح میں باتیں کرتے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا معلوم ہے یہ بندہ کون تھا جو اٹھ کر گیا؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول جانتا. فرمایا یہ تو جبرائیل تھے، تو وہ بھی نہیں پہچانے. تو مطلب بعض اوقات وہ مکے والے یا ادھر ادھر کے لوگ کہتے تھے کہ فرشتہ بنا کر بھیجتے، تو اللہ تعالیٰ وہاں جب یہ بات کہتا ہے نا کہ اگر فرشتہ بھیجتا تو وہ اس کو تم کیسے پہچانتے؟ وہ تمہارے جیسا ہی ہوتا نا، تمہارے جیسا بن کر آتا
تو تم اسے جو ہے وہ پہچانتے. تو پھر مسئلہ تو وہی رہتا کہ فرشتہ کیوں نہیں آیا. تو اب وہ قالوا لا تخف، وہ فرشتوں نے جو ہے وہ جب یہ محسوس کیا تو انہوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، تمہارے لیے تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ہم بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی طرف. یعنی یہ رستے میں دوسرا کام ہے جو جس کے لیے آپ کے پاس آ گئے، تو اصل میں مشن ہمارا ادھر کا ہے. وامرأتہ قائمۃ فضحکت، اور ان کی بیوی جو کہیں قریب ہی کھڑی تھی. اب یہ آپ تصور ہی کر سکتے ہیں نا، عام طور پر دیکھیں ابراہیم علیہ السلام جب خوف زدہ ہوئے تو کیا کیا ہوگا، ڈرے تو کیا ہوا، کبھی اندر جاتے ہوں گے کبھی ادھر آتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. تو اندر کس کے پاس جاتے ہوں گے؟ بیوی کے پاس، اس کو بتاتے ہوں گے. تو وہ بھی دروازے کے ساتھ آ کے لا کے کھڑی ہو گئی ہوگی بھی میرے شوہر کے ساتھ کیا بات کرتے ہیں، کیا مسئلہ ہے. تو وہ وہاں آ کر جب وہ کھڑی ہو گئی، فبشرناها فضحکت، سوری، وامرأتہ قائمہ، تو ان کی بیوی جو کھڑی تھی ساتھ، فضحکت، تو وہ ہنس پڑی، جس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں ہنسا نکل گیا. وہ کیوں اس کی ہنسی کیوں نکل گئی؟ یعنی ایک بالکل منفرد چیز ہوگی نا اچانک. یعنی وہ ڈر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، ڈر وہ بھی رہی تھی، ٹھیک ہے نا. تو اچانک بات دوسری نکل آئی، ابھی تک خوشخبری تو دی نہیں. یہاں بھی ایک بہت عام بات آ رہی ہے، اس کو ذرا نوٹ کر لیں. فبشرناها باسحاق، ہم نے اس کو خوشخبری دے دی اسحاق علیہ السلام کی. کس کو دے دی؟ نہیں ابراہیم علیہ السلام کو دی. ہاں، فبشرناها، اس عورت کو خوشخبری دی. سمجھ گئے؟ تو یہاں جو بات اصل میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے، یہ جب یہ بات آئی ہے فبشرناها باسحاق، تو ہم نے اس عورت کو خوشخبری دے دی اسحاق کی. کس نے دے دی؟ اللہ کہتا ہے میں نے دے دی. میں نے آپ کو کوئی بات سمجھانی ہے نا، اس لیے آپ اس کا یہ آپ اپنے دماغ میں لائے نا. یعنی دی تو فرشتے نے خوشخبری، تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اسے خوشخبری دی. فبشرناها باسحاق، یعنی یہ خوشخبری اصلاً اللہ کی ہے اور دی جا رہی ہے اس کے فرشتے کے ذریعے سے. اصل میں ایک پرابلم جو ہے وہ قرآن کریم میں ایک اور مقام کے اوپر پڑتا ہے اور وہاں جا کے لوگوں کو بہت شبہ ہوتی ہے. وہ ہے سورہ نجم کے اندر. جب وہ سورہ نجم کے آغاز میں آتا ہے نا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَمَا صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، وہاں جا کر پھر اصل میں جبرائیل امین کا ذکر آتا ہے، جہاں لوگ غلطی کر کے سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہ ذکر کچھ اس طریقے سے آتا ہے علمہ شدید القویٰ، یعنی اس کو تعلیم دی ہے ایک بڑی قوت والے نے. کس کو تعلیم دی ہے؟ مطلب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے لیے آئے ہیں نا. ذو مرتن، جو دو پروں والا ہے، فاستویٰ، اور وہ سیدھا ہوا. ذو مرتن، بڑا زور آور، فاستویٰ، اور وہ سیدھا ہوا. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اور اس وقت وہ تھا بلند افق پر. کون تھا؟ جبرائیل امین، اس کی بات ہو رہی ہے. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، پھر وہ قریب ہو گیا اور بہت ہی قریب ہو گیا. یعنی وہ فرشتہ جبرائیل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہو گیا. یہ آپ غار حرا سے اتر رہے تھے، اس کا ایک نقشہ ہے. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اور وہ رہ گیا، آ گیا
ایک کمان کے دو سروں، وہ کمان جو گول ہوتی ہے نا، اس کا ایک رسی بندی ہوتی ہے نا، تو اس کے دو سرے جو ہے نا، اتنا یا شاید اس سے بھی قریب، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہاں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب جو ہے وہ آ گیا۔ یہ بہت سارے لوگوں کو جب آپ وہاں پڑھیں گے تو پھر اس طرح کی شبہ جو ہے وہ، اور بعض لوگ تو جان بوجھ کر بھی پیدا کرتے ہیں، تو میں وہ اصل میں چاہتا ہوں کہ اصل میں وہاں ذکر جبرائیل امین کا ہی ہے۔ لیکن یہ جو بات کہی نا آگے، اس سے پھر ہم شبہ میں پڑ جاتے ہیں۔ اگلی بات کیا ہے؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو وحی کی اِلَىٰ عَبْدِهِ، کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد جبرائیل کہتے ہیں یا اللہ کے؟ اللہ کے ہے نا، تو اس سے شبہ پڑتی ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، اس طرح وحی کی اپنے بندے کی طرف، ما اوحا، جو وحی کرنی تھی۔ تو یہاں پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ وحی کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب آ کر، ٹھیک ہے۔ بلکہ میں تو ایک آدمی کو یہاں تک لوگوں کو کنونس کرتے ہوئے دیکھا کہ یہ واقعہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر گئے، حالانکہ یہ واقعہ وہاں کا ہے ہی نہیں۔ تو ایک کمان کا فاصلہ رہ گیا، اللہ کا اور کس کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بس وہ اگلی لمبی بات تو میں نہیں آپ کو سناتا، ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے، لیکن یہ سمجھ لیں کہ یہ ذکر اللہ کا نہیں ہے۔ ہاں کہتا ضرور ہے اللہ، اوحا الی عبدہ ما اوحا، اس طرح وحی کی اللہ نے اپنے، وحی اللہ نے نہیں کی اس وقت کی ہے جبرائیل امین نے، لیکن وہ وحی اللہ کی بھیجی ہوئی تھی۔ جس طرح یہاں خوشخبری کس کی بھیجی ہوئی تھی؟ اللہ کی بھیجی ہوئی تھی نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، تو ہم نے اس کو خوشخبری دے دی اسحاق علیہ السلام۔ یہ اصل میں چیزیں قرآن کو سمجھیں گے تو واضح ہی ہیں، لیکن دھوکہ دینے والے لوگ جو ہے وہ پھر اس طرح کے دھوکے دیتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ اس کو بھی آپ سمجھ لیں۔ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، تو ہم نے اس خاتون کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو خوشخبری دے دی اسحاق علیہ السلام کی۔ ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن وہ چیز ہے جس کے اوپر باطل نہ سامنے سے حملہ آور ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے حملہ آور ہو سکتا ہے۔ اصل میں حملہ آور اس وقت ہی جو ہے وہ ہوتا ہے جب لوگ قرآن کو سمجھتے نہیں۔ اب میں نے پڑھتے میرے جب یہاں آیا نا تو میں نے کہا کہ مجھے وہ مسئلہ جو ہے نا وہ کبھی عام آدمیوں کو سمجھاتے ہوئے بڑی دقت ہوتی تھی۔ یہ کل جب میں پڑھ رہا تھا تو اس وقت مجھے یہ ٹکڑا جو ہے نا وہ اس سے یہ سمجھ آئی کہ یہاں فرشتہ دے رہا ہے خوشخبری عورت کو اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے دی۔ تو وہاں بھی یہی بات ہے کہ فرشتہ وہی کر رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کہتا ہے اس طرح ہم نے اپنے بندے کی طرف جو وہی کر دی جو کرنی تھی۔ من ورائے اسحاق یعقوب، بلکہ اسحاق علیہ السلام سے آگے یعقوب علیہ السلام کی بھی خوشخبری دے دی۔ یہاں نوٹ کریں کہ ابھی تک ابراہیم علیہ السلام کی جو دوسری بیوی تھی اس میں سے ایک بچہ پیدا ہوا تھا، وہ تھے اسماعیل علیہ السلام، ان کا نام تھا ہاجرہ سلام علیہ۔ یہ بیوی ہے ابراہیم علیہ السلام کی جو پیچھے وطن سے آئی تھی۔ تو یہ سارا سلام علیہ جو ہے پھر یہ اس وجہ سے دلگیر بھی تھی، کچھ ان کی وہ دوست کے ساتھ بنتی بھی نہیں تھی اسی وجہ سے، ٹھیک ہے نا، وہ مسئلے مسائل جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر ان کو خوشخبری دی، اور پھر خوشخبری اتنی نہیں دی کہ یہ اسحاق بھی ہوں گے اور ان کے آگے جو ہے وہ ان کی نسل میں سے یعقوب بھی ہوں گے علیہ السلام۔ ویسے اسحاق کے بعد ایک اور بھی ان کے بیٹے تھے، عیسو اس کا نام آتا ہے۔ قالت یا ویلتا، تو وہ کہنے لگی ہائے میری بدقسمتی، آلدو، کیا میرے پیدائش ہوگی، یعنی میں جنوں گی، وانا عجوز،
جبکہ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، وہذا بالی شیخا، اور میرا یہ شوہر بھی جو ہے وہ بوڑھا ہو گیا ہے۔ اب یہاں نوٹ کریں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، بوڑھے تو اس وقت ہی ہو گئے تھے، ابھی اور بھی اس میں اضافہ ہو گیا۔ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے جو تم نے سنا دی ہے۔ قالو، تو وہ کہنے لگے، اتعجبین من امر اللہ، کیا تم تعجب کرتی ہو اللہ تعالیٰ کے امر پر، اللہ کے حکم پر۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمت ہو تمہارے اوپر، اس کی برکتیں ہوں تمہارے اوپر، اے اہل بیت۔ اچھا یہاں آپ تھوڑا سا اس اہل بیت والا مسئلہ جو ہے نا، اس کو بھی ذرا سمجھ لیں۔ دیکھیں، نوٹ کریں، سب سے پہلے قرآن ہے اور اس کے بعد سنت ہے، حدیث ہے، جو کچھ بھی ہے۔ قرآن کی جو ہے نا وہ حیثیت جڑ کی ہے، اور حیثیت جو سنت ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ جو اس سے پودا نکلتا ہے نا، اس کی حیثیت ہے۔ اگر آپ جڑ کو ویسے ہی کاٹ دیں تو وہ پودے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ دیکھیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ پہلے آپ کو وہ بنیاد جس پر آپ ڈسکشن کر رہے ہیں اس کا تو وہ بھی تو ہونی چاہیے نا۔ اگر وہ بنیاد ہی نہیں ہے تو آپ جو ڈسکشن کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی وضاحت کی ہے نا، اپنے فرمان میں بھی اور اپنی حدیث کے اندر بھی، تو لہٰذا یہ قرآن سے آپ کہیں کہ لا تعلق ہو جائیں گے تو جڑ سے لا تعلق ہو جائیں گے، تو پھر پودے کو تو پھر آپ جو مرضی سمجھتے رہے نا۔ لہذا قرآن میں اہل بیت کا جو لفظ ہے نا جی، یا اہل بیت کی اصطلاح، میں خاص اہل بیت کی بات کر رہا ہوں، اور انداز سے کہیں بھی آ سکتا ہے، دو ہی جگہ آئی ہے۔ اہل بیت کا جو لفظ ہے نا وہ قرآن میں دو ہی جگہ آیا، ایک جگہ یہ ہے۔ اچھا اب یہاں دیکھیں کہ جو فرشتے ہیں، اچھا وہ اہل بیت نہ بھی کہتے تو بات پوری ہو جاتی۔ اللہ نے قرآن کو بھی تو محفوظ کرنا تھا نا، کہ اس میں مطلب یہ ہے کہ جو جھگڑے ہیں ان کا حل بھی تو کرنا تھا نا، تو یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس بیوی سے تو کوئی اولاد نہیں ہے، اور وہ جس کو اہل بیت کہہ رہا ہے وہ کون ہے؟ بیوی ہے، سمجھ گیا نا؟ یعنی بیوی اہل بیت ہے، جبکہ اولاد تو ابھی ہے نہیں، اولاد تو ہوگی تو پھر وہ اہل بیت میں شامل ہوگی۔ تو اگر اکیلی بیوی بھی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ اہل بیت ہے۔ جڑ پھر کیا ہوئی؟ جڑ ہوئی بیوی، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ جڑ کو ختم کر دیں اور اس کے اوپر جو شاخیں ہیں ان کو جو ہے وہ آپ پکڑ لیں یا سمجھنے لگ جائیں، تو یہ پھر جو ہے وہ ایک آپ اپنا تصور جو ہے وہ لے کر چل پڑے ہیں۔ اچھا ایک مقام تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ فرشتوں نے ان سے کہا کہ تعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ اور دوسرا مقام کون سا ہے؟ دوسرا مقام ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 32، جس میں اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے نبی کی بیویوں کو، اور وہاں بھی دیکھیں خطاب شروع ہوتا ہے یا نساء نبی، اے نبی کی بیویوں کو کہہ کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے۔ آیت ذرا لمبی ہے، میں اس کا اگلا ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ یہ مطلب یہ ہے کہ دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 33، اور 33 میں آگے جا کر فرمایا کچھ نصیحتیں، یا نسان نبی کہہ کر کچھ نصیحتیں کی، اور پھر فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم، بے شک اللہ تو چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی دور کر دے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس،
تم سے دور کیا کر دے؟ رجس، ناپاکی. اہل البیت، اے اہل بیت، یعنی پھر اہل بیت یعنی اے نبی کی بیویوں. پیچھے ذکر بھی یا ایھا النساء کیا کیا آ رہا ہے، اور یہاں آ کر بھی اہل بیت کا لفظ آ گیا. اور اگر آپ دونوں جگہوں سے بلائیں تو پھر یہاں کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی کی بیویوں کو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے اہل بیت. اچھا اب یہ سمجھ لیں جی کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے جو ہے نا وہ ایک تصور جو ہے وہ بن گیا ہے کہ اہل بیت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل ہیں. وہ شامل ہیں، لیکن وہ کس طرح شامل ہیں؟ قرآن میں تو ان کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ان کا ذکر ہے حدیث میں، سمجھ گئے؟ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیچھے والا جڑ ختم ہو گئی ہے تو اب یہ اگلی بات ہے. یہ ایک واقعہ ہے حضرت سلمہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اچھا ایک بات یہ سمجھ لیں کہ جب بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے نا، پھر وہ دوسرے بیت کی اہل بن جاتی ہے، سمجھ گئے نا. وہ دوسرے گھر میں چلی جاتی ہے نا، تو اس گھر سے نکلتی ہے تو دوسرے گھر میں جاتی ہے نا، اور اس کے بچے بھی پھر دوسرے گھر کے ہی ہوتے ہیں، اسی گھر کے بنتے ہیں نا جہاں وہ پیدا ہوئے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے، جہاں جو ہے نا وہ غالباً حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک چادر تھی، ممکن ہے سردی کا کوئی موسم ہوگا یا جو بھی آپ سمجھ لیں. آپ نے ان کو اس چادر میں لے لیا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کو بھی اسی چادر میں جو وہ لے لیا. پھر حضرت حسن آئے، حسین آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی اسی چادر میں لے لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس سے کوئی انکار نہیں کرتا، کوئی اہل سنت انکار نہیں کرتا. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو کیا کہا؟ یہ میرا بیٹا ہے. آپ کو پتا ہے کہ زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہتے تھے. جب وہ سورہ احزاب میں یہ بات آئی کہ ان کو ان کے اپنے باپوں کے نام سے پکارو، تب جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے وہ پھر منع کیا، یا لوگوں کو منع کیا، سمجھ لیں، ٹھیک ہے. پھر وہ زید بن حارثہ بن گئے زید بن محمد ہوتے ہوتے، جس کا ان کو بڑی تکلیف بھی تھی. اچھا نہیں لگتا تھا، تکلیف تھی، ٹھیک ہے نا. لیکن رویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر تک بیٹے کی طرح ہی رکھا، ان کے ساتھ رویہ وہی رکھا ہے. اچھا اسی طریقے سے ویسے وہ اس میں کوئی غالباً ضعیف ہے روایت یا کوئی کمزوری بھی ہے کہ ایک موقع کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں، ٹھیک ہے نا. چلیں اگر وہ ٹھیک ہے رائے تو ہم تو اس کو بھی مانتے ہیں. مطلب یہ حق ہے تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ ایسے ہی ہے، دیکھیں آپ جس وقت اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو آپ کے کچھ بیٹے ہوتے ہیں. اچھا انہی کے اندر کوئی آپ کا کزن، مطلب یہ ہے کہ آپ کے بھائی کا بیٹا آ کے بیٹھ گیا ہے، تو آپ کیا عام طور پر کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی میرا بیٹا ہے، یہ بھی میرا بیٹا ہے. تو اصل کے اندر اچھا وہ وہاں اس کی مجھے سند کا اتنا نہیں پتا، بعض لوگ اس کے اوپر کلام بھی کرتے ہیں کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں بھی چادر میں آ جاؤں. تو سلمہ، انہوں نے فرمایا تم تو خیر پر ہی ہو، تم تو میری بیوی ہی ہو. مطلب کیا ہے کہ یہ باہر سے ہیں،
ٹھیک ہے، ان کے لیے میں یہ دعا کر رہا ہوں، تم تو آپ پہلے خیر پر ہو، میری بیوی ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو میرا یہ بات کرنے کا اصل جو مطلب ہے وہ مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہے نا وہ یہ اس طرح تصورات ان کے اس طرح ہیں اور اس طرح لوگوں کو منتقل کرتے ہیں، جی اہل بیت کیا کیا مطلب۔ اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، یہ شاید آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی۔ حضرت فاطمہ کی ایک بیٹی اور بھی تھی، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہے، جو کربلا کے والے سے بڑا ذکر آتا ہے۔ ویسے ایک ام کلثوم بھی ہے، لیکن ام کلثوم کا جو ہے نا وہ شاید وہ اس وقت زیادہ چھوٹی تھی، لیکن جو زینب تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 1.5 سال کی تھی، اور وہ نہیں آئی اور اس کو چادر میں نہیں لیا۔ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ وہ نہیں آ سکی یا نہیں آئی، ساتھ ساتھ تو گھر تھے، جیسے ہم نے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ساتھ ہی چچا تھا کہ رہ رہے ہوں تو ماں ایک گھر سے دوسرے میں چلی گئی تو پیچھے بچے بھی چل پڑتے ہیں، تو اس طرح ظاہر ہے وہ نانا کا گھر تھا، آ گئے۔ جو نہیں آئی اس کو چادر میں نہیں لیا، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیا وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہے؟ اب وہ اگر آپ اہل تشیع سے پوچھیں، کہتے ہیں وہ ام کلثوم بھی شامل ہے، وہ بھی شامل ہے، حالانکہ وہ چادر میں تھی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ اور پھر اس کے بعد کوئی ایسا واقعہ نہیں آتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو چادر میں لے کر جو ہے وہ پھر کہا ہو، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک موقع کی بات تھی، اس موقع کے اوپر جو وہ کہہ دیا۔ اصل میں یہ عرب و عجم کی لڑائی ہے، اس وقت بھی جو چل رہی ہے نا، یہ عرب و عجم کی لڑائی ہے، اور خاص طور پہ آپ دیکھیں گے کہ عجمی تصورات، پاکستان تو خیر ملغوبہ ہے، اب یہ ایران کیا ہے، یہ اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ ایران جو ہے وہ سنی ملک تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ فتح ہوا تھا، یہ سنی ملک تھا، لیکن جب سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی تو یہ ایرانیوں نے ان کے خلاف بغاوت کر دی، یعنی یہ اس سلطنت کا حصہ نہیں بنے، یا انہوں نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اچھا یہ صفوی حکمران تھے جن کا اہل شیعت سے کوئی لین دین نہیں تھا، لیکن اب ان کو یہ ضرورت تھی کہ عثمانیوں کے مقابلے میں اپنی قوم کو تیار کرنا ہے، تو انہوں نے پھر یہ جو مسلک تھا نا، اس کو پروموشن پھر جو ہے وہ انہوں نے دی، جو ہے نا وہ ان چیزوں کو، اور میں نے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ یہ چیزیں پڑھی ہیں، انہوں نے تقریباً 20-30 سال ہر جگہ کے اوپر جو ہے وہ اس کی تعلیم جو ہے وہ اس کا انتظام کیا، اور 20-30 سال بعد پرانے بوڑھے ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، نئے لوگ آ جاتے ہیں، جو کچھ انہوں نے پڑھا ہوتا ہے وہ پھر لے کر چلتے ہیں، تو بس اس سے یہ چلا۔ بہرحال یہ ہے جی، اس وقت حضرت زینب جو ہے نا وہ رضی اللہ تعالیٰ نا وہ چادر میں نہیں آئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں ذرا میں نے کہا تھا کہ اس کو آپ سمجھ لیں۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چاروں کو چادر میں لے کر یہ کہا تھا، اللہم حالا اہل البیتی، اے میرے رب، یہ ویسے دعا ہے، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان کے اوپر بھی رحمت فرما، یا انہیں بھی میرے اہل بیت میں شمار فرما۔ تو جو ہے ہی تو اس کو تو شمار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی نا۔ باقی کوئی یہ نہیں کہ اللہ کو تو پتہ ہی ہے کون اہل بیت میں ہے کون نہیں ہے، یہ دعا کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیں، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، بے شک وہ خوبیوں والا ہے اور بزرگی والا ہے۔ فلما ذہب عن ابراہیم الرو، جب ابراہیم علیہ السلام کی وہ پریشانی یا خوف ختم ہو گیا، وجاءتہ البشریٰ، اور ان کو خوشخبری بھی مل گئی، بیٹے کی خوشخبری بھی مل گئی، یجادلنا فی قوم لوط، تو وہ ہمارے ساتھ بحث کرنے لگا،
اب یہاں بھی دیکھیں کہ وہی انداز ہے، یجادلو نا، اللہ کہتا ہے ہم سے بحث کرنے لگا، تو وہ ڈائریکٹ تو نہیں بحث کر رہا تھا، بحث تو فرشتوں کے ذریعے سے ہو رہی تھی، ٹھیک ہے۔ یجادلنا فی قوم لوط، تو وہ ہمارے ساتھ بحث کرنے لگا قوم لوط کے بارے میں۔ ان ابراہیم الحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم جو تھا وہ بڑا حوصلے والا، حلیم حوصلے والا، تحمل والا، برداشت کرنے والا، درگزر کرنے والا، اللہ بڑا نرم دل، منیب رجوع کرنے والا تھا۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم جانے دے اس بات کو، انہ قد جاء امر ربک، بے شک تیرے رب کا امر آ چکا، وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اور بے شک وہ امر کیا ہے، ان کے اوپر اب عذاب آئے گا، وہ مڑنے والا نہیں، ٹلنے والا نہیں۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جب ہمارے وہی فرشتے، وہی رسول پہنچے لوط علیہ السلام کے پاس، سِیَّ بِهِمْ، وہ بھی بڑا پریشان ہوا۔ اب دیکھیں پیغمبر کو جب تک وہ اپنا تعارف نہیں کرواتے ان کو بھی نہیں پتا۔ وَذَاقَ بِهِمْ ذَرَا، اور وہ بھی ان کے آنے پر تنگ دل ہوا۔ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ، اور وہ کہنے لگے کہ آج تو بڑی مشکل دن بن گیا۔ یہ کیوں بن گیا؟ اصل میں وہ دو فرشتے جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوبصورت لڑکوں کی شکل کے اندر جو وہ آئے تھے، اور یہ گویا کہ اس قوم پر آخری حجت تھی، ٹھیک ہے نا۔ وہ جس طرح کہتے ہیں کہ کتے کا پھر امتحان جو ہے یہی ہے کہ آپ کو برتن چھوڑیں، آپ تو برتن اپنا سنبھال کر سوتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ کتا ہمارا جو ہے وہ کسی چیز میں منہ میں نہیں ڈالتا، اس کو کوئی چھوڑو گے تو پھر ڈالے گا نا۔ تو وہ تاکہ یہ پتہ لگ جائے، ٹھیک ہے۔ تو لوط علیہ السلام کو چونکہ یہ نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں، تو وہ میرے پاس، اچھا یہاں یہ سمجھ لیں لوط علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں اور دائی ہیں، اور جو بھی دائی ہوتا ہے نا اس کو تو لالچ ہی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ سننے والا مل جائے، کوئی آئے، ٹھیک ہے نا۔ تو ظاہر بات ہے وہاں وہ دائی کی تو بات سننے کے لیے بندے نہیں ملتے۔ یہاں اگر کوئی بندے آئیں گے تو مجھے کوئی اس کی تکلیف ہوگی یا خوشی ہوگی، ٹھیک ہے نا، تو خوشی ہوگی۔ تو ابراہیم وہ تو اپنی بات میں پہنچانا چاہتے ہیں نا کہ چلیں، اور کوئی آئے ہیں نوجوان، تو کوئی شاید ان کے ہی دل میں کوئی بات آ جائے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اور آئی ان کی قوم دوڑتی ہوئی، یہ یہراؤن یہ اب آپ کو سمجھ لیں کہ وہ جب ایک جانور دوسرے کے پیچھے بے تابی سے بھاگتا ہے نا تو ساتھ وہ آوازیں بھی نکالتا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ گدھے کو دیکھا ہوگا دوڑتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، وہی ایک انداز ہے۔ من قبل کانوا یعملون السیئات، اس سے پہلے بھی وہ ایسے برے کام کرتے تھے۔ قال یا قوم ہؤلاء بناتی، تو اب جب وہ لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ گھر کو گھیرا ڈالا ہوا ہے، لوط علیہ السلام کو وہ کہتے ہیں کہ یہ باہر نکالو، ان کو ہمارے سپرد کرو۔ لوط علیہ السلام اب مجبور ہو گئے ہیں، بالکل بے بس ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا یا قوم ہؤلاء بناتی، ہے میری قوم یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ بعض اوقات آدمی سوچتا ہے کہ لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیاں ان کے سپرد کرنی تھی۔ یہ بات نوٹ کر لیں جی کہ جب آپ کا معاشرہ جیسا ہے آپ اپنی بیٹیوں کو کدھر لے کر جائیں گے؟ اسی معاشرے میں دینی ہے نا، یا کہیں اور دینی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو شادی کہاں کی تھی؟ جو مکہ میں کی تھی۔ یہ تو نہیں آپ کر سکتے آپ کا بیٹی دینی ہی نہیں، اسی گھر ہی رکھ لینی ہے، ٹھیک ہے نا۔
جو معاشرے وہاں آپ بہتر تلاش کر سکتے ہیں، یہی کر سکتے ہیں نا کہ بہتر، جب معاشرہ ہی آپ کا ہے تو آپ نے وہاں ہی دینی ہے. لہذا یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے ہر پیغمبر کو ایسا کرنا پڑا، ہر آدمی کو ہی کرنا پڑتا ہے. البتہ جو جائز اس وقت کا نکاح کا ایک طریقہ جو بھی ہوگا اس کے مطابق انہوں نے یہ ان سے جب کہا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ پیغمبر جو ہوتا ہے وہ امت کے لیے بمنزلہ باپ ہوتا ہے، تو ان کا یہ بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ یہ ساری جو عورتیں ہیں، کیونکہ پورا معاشرہ ہی ایسا ہو گیا تھا نا، تو یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرو، اس طرح زندگی گزارو. تو اگر وہ لوط علیہ السلام نے ایسا بھی کہا ہے کہ میری بیٹیاں ہیں، تو پھر بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے اپنی بیٹیاں کہاں لے کر جانی تھی؟ اسی معاشرے میں پھر دینی تھی نا، اگر جہاں رہنا تو. وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي، یہ اپنے آپ دیکھ لیں. بڑے سارے اہل حدیث جب رشتہ نہیں ملتا تو بریلوی کو دے دیتے ہیں بیٹی. دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ کبھی آپ دیکھا کریں جتنے انہوں کی بنتی نہیں ہوتے دے دیں. کدھر نو لے جان ہو؟ اسی طرح دوسرے سے بریلوی بھی کرتے ہیں، دیوبندی بھی کرتے ہیں. اگر کوئی اہل حدیث ہوگا تو پھر انہوں نے رفع جان دی کوئی گل نہیں، ٹھیک ہے نا. رشتے نہیں لب دے، کتے نہ کتے تک کرنا ہی ہے. وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي، مجھے رسوا نہ کرو میرے جو ہے وہ مہمانوں کے سامنے. الیس منکم رجل الرشید، کیا تمہارے اندر کوئی شریف آدمی نہیں ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں تمہارے کوئی شریف آدمی نہیں ہے. قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، تو وہ کہنے لگے بے شک تو جانتا ہے کہ تیری بیٹیوں پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے. یعنی اندازہ کریں حق کو اتنا وہ پہچانتے ہیں. یہ کون سا حق ہے؟ جس طرح وہ کہتا ہے کہ چور جب مال تقسیم کرتا ہے تو کہتا ہے ایمانداری سے میں نے مال تقسیم کیا ہے. میں نے بالکل ایمانداری سے، وہ فلانا بندہ جو نہیں تھا ہمارا ساتھی، میں نے اس کا حق پورا رکھا ہے ایمانداری سے. اسی طرح کی وہ بات کرتے ہیں حق کی. یعنی وہ دوسرا کام حق والا کر رہے ہیں، یہ حق والا نہیں ہے. قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، تو کہنے لگے کہ تو خوب جانتا ہے کہ تیری بیٹیوں پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تو جانتا بھی ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. قالوا لو ان لی بکم قوہ، تو لوط علیہ السلام مجبور ہو گئے اور کہنے لگے کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کی قوت ہوتی. اب یہ کون سی قوت ہے جی؟ یہ وہ افرادی قوت ہے جو دعوت کے نتیجے میں اس معاشرے سے کھڑے ملنے تھی، جو ساتھ کھڑے ہونا تھے، جو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ملے. سارے تو نہیں ملے لیکن پھر ملی. نوح علیہ السلام کو ایک کشتی کے مسافر مل گئے، وہ بھی 4 بندے ان کے ساتھ تھے نا. یہ انہوں نے کھڑا ہونا تھا ساتھ. وہ کہہ رہے ہیں، یہ میرا آپ سمجھانے کا مطلب کیا ہے کہ آپ چاہتے ہیں معاشرے کے اندر تبدیلی. معاشرے کے اندر تبدیلی کے لیے جو ہے وہ اس معاشرے میں سے جب تک لوگ نہیں کھڑے ہوں گے آپ کے ساتھ، تبدیلی نہیں آئے گی. آپ سمجھیں جی میری دعوت کے نتیجے میں، میری دعاؤں کے نتیجے میں آ جائے گی. آدمی چاہیے، اور پھر وہ آدمی بھی کس کیٹیگری کے چاہیے یہ بھی قرآن میں ہر جگہ بتایا ہے. ایسے نہیں کہ ریوڑ اکٹھا کر لیا. وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 6 لاکھ بندہ تھا جنہوں نے کہہ دیا فضا بانتا وربک فقاتلا انہا ہنا قاعدون. اور وہ 313 تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہم ہمارا خون دیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ قوت ہے. قال لو ان لی بکم قوہ، اصل میں ہم اس قوت کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ہم صرف کہتے ہیں کہ جی وہ اللہ نے کر دینا ہے، اللہ کی طرف سے مدد آ جانی ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد لیٹ ہی آتی ہے، جلدی نہیں آتی. او آوی الی رکن شدید، یا میں پناہ لے لیتا کسی مضبوط جو ہے وہ پناہ گاہ میں، مضبوط جگہ پہ. قالو، اور اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ رحمت فرمائے میرے بھائی لوط پر کہ وہ تو اللہ کی پناہ میں تو وہ تھے ہی.
کالو یا لوط انا رسول ربک لن یصلوا الیک. اب یہ فرشتے جو ہے نا یہ بولے ہیں کیونکہ انہوں کو سمجھ آ گئی ان کو کہ اب بات آخر تک پہنچ رہی ہے. تو انہوں نے کہا اے لوط ہم تو فرشتے ہیں اور تیرے رب کی طرف سے آئے ہیں بھیجے ہوئے ہیں, یہ تجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے, تو پریشان نہ ہو. فاسری باہلک بقطع من اللیل, اور لے نکل اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ رات کا کچھ حصہ, رات کے ایک حصے میں. ولا یلتفت منکم احد, اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے پھر. الا امراتک, سوائے تیری بیوی کے. انہو مصیبہا ما اصابہم, اس کو تو پہنچ کر رہے گا جو وہ باقیوں کو پہنچے گا نا, جو سلوک باقیوں کے ساتھ ہوگا وہ تیری بیوی کے ساتھ بھی ہوگا. ان موعدہم الصبح, اور یہ وعدے کا وقت ہے صبح صبح کا, یعنی صبح ہونے سے پہلے نکل جانا. الیس الصبح بقریب, کیا صبح قریب نہیں ہے؟ اس کا مطلب اتنا ٹائم گزر گیا. تو انہوں نے فرشتوں نے کہا کیا سویر ہوں تو لگتی نہیں, تسی نکلے نہیں اجے, جدا ہم جلدی جلدی کہتے ہیں نا, سویر تسر تے آئی, نکل لگی, نکلو. فلما جاء امرنا, جس وقت آ گیا ہمارا حکم, امر ٹائم پورا ہو گیا. جعلنا عالیہا سافلا, تو ہم نے کر دیا اس کا جو بلند تھا اس کو جو ہے وہ پست. اب اس کی کئی ساری چیز شکلیں یا کئی ساری پھر اس کی تفسیریں ہیں, مطلب اوپر کا سا نیچے کر دیا. میں وہ کہا کرتا ہوں کہ کبھی جس نے زمیندارہ کیا نا اس کو پتا ہوگا, جدو کئی دا ٹپا ماردا نا, اور جدو سٹدا تو اتنے والی تھلے جاندی ہے, تھلے والی اتنے آ جاندی, ایسے طرح ہی کیتا. اوپر سے پھر پتھروں کی بارش بھی ہو گئی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ, اور ہم نے ان کے اوپر بارش کی پتھروں کی, مندود تہ در تہ, مصومۃ عند ربک, جو نشان زدہ تھے آپ کے رب کی طرف سے. وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ, اور یہ ان ظالموں سے بھی کوئی دور نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ نہ تو وہ پتھر دور ہیں مکے والے ظالموں سے, اور نہ وہ بستیاں دور ہیں, بستیاں بھی قریب ہی تھیں. یہ جاتے آتے دیکھتے تھے اس کو, تجارت کے لیے شام کی طرف جاتے تھے نا, تو ان کو پتا تھا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, اب دوسرے پیغمبر آ گئے, لوط علیہ السلام کے بعد دوسرے پیغمبر آ گئے. اور اہل مدین کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو. قالوا یا قوم اعبدوا اللہ, انہوں نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ, اس کے سوا تمہارا کوئی اور الہ نہیں ہے. ولا تنقصوا المکیال والمیزان, اور دیکھو کمی نہ کرو ناب میں اور نہ تول میں. انی اراکم بخیر, میں دیکھ رہا ہوں کہ اس طریقے سے کمی کر کے تم بڑے امیر ہو رہے ہو, بڑا مال جمع ہو رہا ہے تمہارے پاس, بڑا حالات تمہارے بڑے اچھے بن رہے ہیں. اسی طرح وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ, اور میں ڈرتا ہوں کہ اگر یہ کرتے رہے تو تم ایک جو ہے وہ گھیر لینے والے دن کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ, اور اے میری قوم پورا کرو ناپ کو اور پورا کرو تول کو, بالقسط, انصاف کے ساتھ. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ, اور کم نہ کر کے دو لوگوں کو ان کی چیزیں. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ, اور دیکھو زمین کے اوپر فساد نہ کرتے پھرو. اچھا جی, یہ پھر ناپ تول, حرام خوری, سود, یہ بھی فساد فی الارض ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں, یہ اس فساد کی بات کر رہے ہیں جو فرشتوں نے کہا تھا. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, یہ اس میں شامل ہے کہ نہیں؟ یعنی سیاسی فساد, معاشرتی فساد, معاشی فساد, عقائد کا فساد. بقیت اللہ خیر لکم, اور جو بچت اللہ کی طرف سے ہو جائے, ایمانداری سے ہو جائے, وہی بہتر ہے. ان کنتم مومنین, اگر تم ایمان والے ہو. وما انا علیکم بحفیظ, اور میں تمہارے اوپر کوئی نگہبان نہیں ہوں. قالو یا شعیب, تو وہ کہنے لگے, یہ بڑی اہم بات آ رہی ہے جی, اس کو بھی نوٹ کر لیں. قالو یا شعیب, وہ کہنے لگے اے شعیب, الصلاۃ کا تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا, کیا تیری نماز جو ہے وہ
یہی ہم نے وہ ہائی لائٹ کیا تھا نا، نماز اور نہی عن المنکر۔ کیا تیری نماز جو ہے وہ تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ تو ہم چھوڑیں، تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑیں جب تو ہمیں چھڑوا رہا ہے؟ ہم نترک ما یا ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہم چھوڑ دیں ان کو جن کی پوجا پاٹ یا جن کی ابدیت اختیار کی ہمارے آباء و اجداد میں۔ یا نوٹ کر لیں، ان کو حیرت کس بات کے اوپر ہے؟ یہ عجیب نماز ہے ہیں جیڑی گوانڈیاں نو حرام نہیں کھان دیندی ہیں۔ میں نے وہ بتایا نا کہ آپ ایک دن جائیں مارکیٹ میں نماز کی تبلیغ کریں، دوسرے دن جائیں اور وہ جو کم توڑ رہا ہے اس کو تبلیغ کریں، کہیں کل میں نماز کی تبلیغ کرنے آیا تھا تو آپ نے بہت کھلے دل کے ساتھ سنی تھی، تو نے چائے کا کپ بھی پلایا تھا، پر یہ جو تو سود ملاوٹ کر رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، اس سے نہ تیرا حج ہوتا ہے، نہ تیری زکوٰۃ ہوتی ہے، نہ تیرا جو ہے وہ کوئی تقویٰ ہے، نہ کوئی اور بات ہے، تو پھر وہ آپ کو کتنا برداشت کرے گا یہ آپ کو خود اندازہ کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ پھر وہ کہے گا تو ہن نمازاں دس اتوں تک پہنچ گیا وہ اگے تو نمازاں دی گل کرتا سی، ہن تو اتوں تک پہنچ گیا، تیریاں نمازاں اسے واسطے ہی ہے۔ یہ بات ہے جی، وہ نماز ہی نہیں ہے جو آپ کو نہی عن المنکر نہیں سکھاتی، جو منکرات سے آپ کو کمپرومائز کرنا سکھاتی ہے، وہ نماز نہیں ہے۔ وہ بے شک تبلیغی جماعت والے کی ہو، بے شک جماعت اسلامی والے کی ہو، یہ شبان المسلمین والے کی ہو، کسی کی بھی ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح طور پر فرما دی ہے، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے وہ روکتی ہے بے حیائی سے اور منکرات سے۔ تو وہ نماز کی بات نہیں ہو رہی کہ جو بندے کے اوپر اپنے اوپر ہی کوئی اثر اس کا نہ ہو، کہ حرام بھی کھائے نماز بھی پڑھا جائے، ظلم بھی کرے نماز بھی پڑھتا جائے۔ یہ وہ نماز ہے جو پیغمبر پڑھتے تھے۔ اچھا، یہ اگر پیغمبر پڑھتے تھے وہ نہیں پڑھتے ہوں گے نماز؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ بھی پڑھتے تھے، مکے کے لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے آپ سمجھتے ہیں؟ سورہ انفال کے اندر ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 35 میں مشرکین مکہ کے بارے میں، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُقَامًا وَتَصْدِيًّا، مندی چنگی نماز وہ بھی پڑھتے تھی اپنی۔ یہ پیچھے پیغمبروں کی اولادیں ہیں جو اپنے وقت پر آ کر بگڑ گئی، تو وہ بگڑی کہاں ہے؟ وہ بگڑی ہے معاشرت میں، وہ بگڑی ہے معاش میں، وہ اپنے اس نظام کے اندر جب وہ بگڑ گئی ہیں۔ اور ہم کہاں بگڑے ہیں؟ پاکستانی نمازیں تو کافی پڑھ لیتے ہیں، داڑیاں بھی رکھ لیتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، عمرے بھی کر لیتے ہیں، جماعتیں بھی جتنی میرا خیال ہے پاکستان چاہے نہیں ہے تو کسی اور جگہ تے دینی جماعتیں ہونی ہی نہیں، جنہیں پیر تھے انہیں ہونے نہیں۔ لیکن کرتے کیا ہیں؟ کون سی تبلیغ کرتے ہیں جس کو لوگ ہضم کر لیں؟ ورنہ یہ دیکھیں، وہ جب تک وہ نماز کی بات کرتے ہوں گے، وہ ان کو یہ کہتے ہوں گے تو اس وقت تک تو وہ ٹھیک تھے۔ اب انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ تو ہمیں نماز کا کیوں کہتا ہے، تو ہمیں داڑھی کا کیوں کہتا ہے، تو ہمیں روزے کا کیوں کہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تیری نماز جو ہے وہ اب یہاں تک پہنچ گئی ہے، قالوا یا شعیب، وہ کہنے لگے کہ اے شعیب، اصلاتو کا تامرو کا، کیا تیری نماز اب تجھے یہ حکم دینے لگ گئی ہے ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہم چھوڑ دیں ان کو جن کی ابدیت اختیار کی ہمارے آباء و اجداد نے۔ اگلی بات ذرا نوٹ کریں، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم کریں اپنے مالوں کے ساتھ جو ہم چاہیں، یعنی جس طرح ہم چاہیں کاروبار کریں نا۔ اس کا تمہاری نماز کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کا اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کیا تعلق ہے؟
اور اسی کو آج کل ہمارے وہ اس طرح لوگ سمجھ لیتے ہیں جی نماز اپنی تھا وہاں، روزی اپنی تھا وہاں، ٹھیک ہے نا. اصل میں ایک چیز دوسری کو جنم دیتی ہے. جب ہم نے اس طریقے سے اس کو سمجھ لیا نا کہ نماز دا اپنا ثواب ہے، روزی حرام دا اپنا ثواب ہے، حالانکہ وہی روزی کھا کے تو نماز پڑھدا ہے، اسے روزی نہ تو حج کردا ہے، اسے روزی نال تو بچے پالدا ہے. یہ کداں تسی علیحدہ کرو گے؟ تو وہ کہتے ہیں او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کہ تیری یا پھر تیری نماز ہم جو ہے وہ اس بات سے روکتی ہے کہ ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی سے تصرف نہ کریں، اپنے مالوں کو اپنی مرضی سے استعمال نہ کریں، اپنے کاروبار اپنی مرضی سے نہ کریں. انک لانت الحلیم الرشید، اب ذرا نوٹ کریں، انک لانت الحلیم الرشید، اس قاعدے کلیے دے مطابق تا پھر صرف ایک شریف آدمی، ایک نیک چلن تو ہی رہ گیا، باقی سارے بد چلن قرار پا گیا. باقی بے شک نمازاں پڑھ دے، داڑھی رکھ دے، سارے بد چلن بن گئے تیرے حساب نال. صرف اس قانون کے مطابق تو ہماری بستی یا ہمارے معاشرے میں کون بچتا ہے؟ اے شعیب تو بچتا ہے، تیرے تو علاوہ تو پھر کوئی نہیں بچتا. ٹھیک ہے، پھر تو ہی کسی اور جگہ چلا جا. یہ بات بھی انہوں نے کہی کہ پھر تو کسی اور تھا چلا جا، تو ایسے نہ رہ. انک لانت الحلیم الرشید. اور یہ جب آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا، اگر واقعتاً کوئی آدمی یہ کام کرے گا تو وہ پھر آٹے میں نمک ہی رہ جائے گا. پھر وہ دعوت دینے والے، تبلیغ کرنے والے آٹے میں نمک ہی رہ جائیں گے. کالا یا قوم ارائیتم، تو شعیب علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں ذرا غور کرو، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں پہلے ہی اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پر تھا، یعنی فطرت سلامت فطرت پر تھا، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اس نے مجھے اچھا رزق دیا. اچھا رزق سے مراد ہے یعنی مجھے ہدایت دی، ہدایت بھی رزق ہے. وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میں جس چیز سے تم کو منع کر رہا ہوں خود اس کے خلاف کروں، یعنی تمہیں روکوں اور خود وہ کروں. میں تمہیں کر کے بتا رہا ہوں، یعنی میں ان چیزوں کو چھوڑ کر، جن کو جو غلط ہے ان کو چھوڑ کر تمہیں بھی کہتا ہوں کہ چھوڑو. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، اور میں تو بس اپنی استطاعت کے مطابق اصلاح کر رہا ہوں. وما توفیق الا باللہ، اور میری توفیق اللہ کے سہارے ہی ہے. علیہ توکل، تو اسی کے اوپر میں توکل کرتا ہوں. الیہ انیب، اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، یا میری قوم کے لوگوں تمہیں میری جو ہے وہ ضد یا میری دشمنی یا میری مخالفت جو ہے وہ اس حد تک نہ لے جائے، یعنی اتنا زیادہ میری ضد میں نہ جو ہے وہ آ جاؤ. ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح، کہ تمہیں بھی وہی بھگتنا پڑے جو قوم نوح کو بھگتنا پڑا تھا. یعنی میری بات پہ توجہ کرو. اچھا اب یہ سارے جانتے ہیں پیچھے نوح علیہ السلام کی قوم میں بھی عذاب آیا تھا، ہود علیہ السلام کی قوم میں مثالیں جانتے ہیں بس. لیکن وہ جو پٹیاں پڑھانے والے ہوتے ہیں نا مختلف لوگ، وہ پھر دماغ مار دیتے ہیں ان کا. او قوم صالح، یا قوم صالح کے ساتھ کیا ہوا، وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط تم سے کوئی دور نہیں ہے. واستغفروا ربکم، لہذا معافی مانگ لو اپنے رب سے، استغفار کر لو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف رجوع کرو. معافی پہلے مانگو اور پھر رجوع کرو اللہ کی طرف. ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب رحم کرنے والا ہے اور محبت کرنے والا ہے. قالوا یا شعیب، تو کہنے لگے اے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول، تیری بہت ساری باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا تیریاں زیادہ گلاں تو ساڈے سر اتوں دی لنگھی جاندیاں. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا،
اور ہم تجھے دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے اندر کمزور ہے. یعنی کوئی نہ وہ پنجابی چ جداں کہندے ہیں نا کوئی ایڈا تگڑا نہیں تو ہے گا, ایڈا آسان نہیں ہے گا بھی تو ساڈے نال پھر کری رکھیں اتنے اداں ہی, ٹھیک ہے نا. یہ میں اس وجہ سے یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ بالکل حق کے لیے کھڑے ہوں گے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس سے کوئی اور سلوک آپ ڈھونڈے, ٹھیک ہے نا. یہ چنگیا پلیں دا منہ موڑ دیندی ہے تبلیغ, جو صحیح ہوئے گی تو چنگیا پلیں دا منہ بھن دیندی ہے. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا, ہم تجھے اپنے درمیان کمزور تجھے کمزور سمجھتے ہیں, پہچانتے ہیں, یعنی اتنا تکڑا نہیں سمجھتے تینوں. وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ, اور اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تجھے رجم کر چکے ہوتے. اچھا یہی مکہ میں ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے, ٹھیک ہے نا. وہ قبیلہ ساتھ کھڑا, ایمان لایا نہیں لایا وہ ان کی روایات تھی, ٹھیک ہے نا, کہ ہمارے قبیلے کا بندہ ہے جیسا بھی ہے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ, اور تو ہمارے اوپر کوئی زیادہ طاقتور نہیں ہے ہمارے مقابلے میں. قَالَ يَا قَوْمِ, تو شعیب علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم, اَرَحْتِ أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ, کیا میرا قبیلہ تمہیں اللہ سے بھی زیادہ طاقتور محسوس ہوتا ہے؟ یعنی اللہ کو تو وہ مانتے ہیں نا, تبھی تو یہ کہا, اگر وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے تو پھر کیا, یعنی اللہ سے بھی زیادہ تم جو ہے وہ میرے قبیلے کو طاقتور سمجھتے, یعنی اللہ سے تو ڈرتے نہیں ہو. وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا, او اللہ کو تو تم نے, اللہ کی باتوں کو تو تم نے پیٹھ پیچھے پھینکا ہوا ہے, اس کی تو پرواہ ہی نہیں کرتے تم. إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ, اور بے شک میرا رب جو کچھ تم کرتے ہو اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ, اور اے میری قوم کے لوگوں چلو کرتے رہو اپنی جگہ, تم نے کرنا ہے تو نہیں باز آنا تو کرو. پھر کہتے ہیں انی عامل, اور میں اپنا کام کرتا رہوں گا, یعنی تم میری مخالفت کرتے رہو, میں اپنا پیغام دیتا رہوں گا. سوف تعلمون, ان قریب تم نتیجہ دیکھ لو گے, جان لو گے. من یاتی ہے عذاب یخزی, کس کے اوپر آتا ہے رسوا کر دینے والا عذاب. ومن ہوا کاذب, اور کون ہے جھوٹا. ورتقبوا, تو پھر انتظار کر لو, انی معکم رقیب, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار ہی کر رہا ہوں کہ اللہ, مطلب کیا ہے کہ فیصلہ کس نے کرنا ہے, اللہ نے کرنا ہے. ولما جاء امرنا, جب آ گیا ہمارا امر حکم, نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمتنا, تو بچا دیا ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو اپنی رحمت سے. وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ, اور پکڑ لیا ان ظالموں کو ایک کڑک نے, ایک چنگھاڑ نے. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ, تو پڑے تھے اپنے گھروں میں اوندے منہ, جس کو ہمارے وہ کہتے ہیں منہ دے منہ پہ ایسی. کال لم یغنوا فیہا, ایسے ہوگا جیسے یہاں کوئی رہتا ہی نہیں تھا, بازاروں میں کوئی چلتا پھرتا نظر نہیں آیا, تو پھر بس ایسے ہی ہے کہ پرانی آبادی ہے. الا بعدا لمدین, آگاہ ہو جاؤ یہ اہل مدین قوم شعیب, یہ دور کر دیے گئے, مٹا دیے گئے, لعنت کر دی گئی ان کے اوپر. کما بعدت سمود, جیسے قوم صالح, سمود قوم صالح, جیسے اس کو ہٹایا گیا تھا اسی طرح ان کو بھی ہٹا دیا گیا. یہ قوم اسی قوم کے جو وہ بچے ہوئے انہی کے آگے چل رہے تھے نا نسلیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ, اور بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلی سند کے ساتھ. إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ, اب تیسرے پیغمبر کا ذکر شروع ہو گیا موسیٰ علیہ السلام. إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ, فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ, لیکن فَاتَّبَعُوا, انہوں نے پیروی کی. کنہوں نے پیروی کی؟ یعنی اس کے سرداروں نے پیروی کی. پیچھے آنا الا فرعون و ملائہ, فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف, لیکن سرداروں نے پیروی کس کی؟ فتبعوا امر فرعون, انہوں نے موسیٰ کی بات نہیں مانی
اور انہوں نے پیروی کی فرعون کی. وما امر فرعون برشید، اور فرعون کا امر کوئی سیدھا امر نہیں تھا، درست امر نہیں تھا. یقدم قومہ یوم القیامہ، وہ آگے آگے چلے گا، مقدم ہوگا اپنی قوم کے. فاوردہم النار، اور لے پہنچے گا ان کو آگ کے اوپر، جہنم کے اوپر. بئس الورد المورود، اور بہت برا مقام ہے جہاں یہ پہنچنے والے پہنچیں گے. وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةٌ، تو ان کے اوپر جو ہے وہ ان کے پیچھے لگا دی گئی اس دنیا کے اندر بھی جو ہے وہ لعنت، و یوم القیامہ، اور قیامت کے دن بھی ان پر یہ لعنت ان کے پیچھے ہی ہوگی. بئس الورد المورود، بئس الرفد المرفود، اور بہت برا ہے وہ انعام جو یہ انعام والے پائیں گے. یعنی وہ جہنم کا انعام بہت برا ہے جو یہ فرعون کے لوگوں کو جو انعام ملے گا. مطلب ذالک من انباء القرآن نقصہ علیک، یہ بستیاں تھیں جن کی قصے ہم آپ کو سنا رہے ہیں. یعنی ایک ہوتی ہے بات، پنجابی میں کہتے ہیں نا بات، وہ بات کا پیچھا کچھ نہیں ہوندا. یہ جیتی جاگتی بستیاں تھیں، آبادیاں تھیں، ان کے واقعات ہیں. منہا قائمون، جن میں سے کچھ کے اثار اب بھی قائم ہیں، موجود ہیں. وہ حسید، اور کچھ مٹ گئے ہیں. وما ظلمناہم، ہم نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا. ولیکن ظلموا انفسہم، انہوں نے ظلم کیا خود اپنے اوپر. فما اغنت عنہم آلہتہم، تو پھر کوئی فائدہ نہ دیا ان کو ان آلہاؤں نے. وہ جن کو آلہہ بناتے تھے ان کو تو اپنے تحفظ کے لیے انہوں نے بنائے ہوئے تھے نا. مکے والوں نے بھی جو یہ 360 بت رکھے ہوئے تھے اپنے تحفظ کے لیے رکھے ہوئے تھے نا. لیکن انہوں نے جب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا سن 8 میں، تو انہوں نے تو بچایا نہیں، الٹا ان کی وجہ سے ان کو جوتے پڑے، ان کو نکلنا پڑ گیا وہاں سے. تو فما اغنت عنہم آلہتہم، تو نہ فائدہ دیا کچھ بھی ان کو ان کے آلہاؤں نے. آلہہ وہ معبود، اللاتی یدعون من دون اللہ من شیء، جن سے وہ دعائیں مانگتے تھے اللہ کے علاوہ، کچھ فائدے مند ثابت نہ ہوئے. یدعونا، دعا کرنا، پکارنا، تو وہ پکارتے رہے ہوں گے اس وقت بھی، لیکن کوئی فائدہ نہیں دیا. لما جاء امر ربک، جب کہ آپ کے رب کا امر آ گیا، آپ کے رب کا امر آ گیا، کچھ فائدہ نہیں دیا ان کے ان معبودوں نے جن سے وہ دعائیں کرتے رہے. وما زادوہم غیر تتبیب، تو انہوں نے اضافہ نہیں کیا، یعنی ان آلہوں نے اضافہ نہیں کیا مگر بربادی میں. یعنی ان کی بربادی ان کی وجہ سے ہوئی، تو فائدہ کے بجائے بربادی میں اضافہ کیا. وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، اور اسی طرح ہی پکڑتا ہے آپ کا رب جب بستیوں کو پکڑتا ہے نا، تو ایسے ہی پکڑ لیتا ہے. وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور پکڑتا ہے جب وہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں. ان اقصہ علیم شدید، اور بے شک اس کی پکڑ جو ہے وہ بڑی دردناک ہوتی ہے، بڑی سخت ہوتی ہے. ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، اور بے شک اس کے اندر نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت سے ڈرنے والے ہوں، آخرت کے عذاب سے ڈرنے والے ہوں، آخرت کی پکڑ سے ڈرنے والے ہوں. ذالک یوم مجموع لہ الناس، اور یہ دن ہے جس دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا. وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ، اور یہ ہے پیشی کا دن، پیشی ہونی ہے اللہ کے ہاں. وَمَا نُؤَخِّرُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، اور نہیں ہم اسے
مؤخر کر رہا ہے، یعنی وہ ٹائم مقرر کے لیے مؤخر کیا ہوا، باقی کوئی مسئلہ نہیں۔ یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذن، اور جس دن وہ ٹائم آ جائے گا، دن آ جائے گا، تو کوئی بات نہیں کر سکے گا اللہ کے اذن کے بغیر، کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ فمنہم شقی و سعید، اور وہ دو حصوں میں ہوں گے، کچھ بدبخت اور کچھ خوشبخت۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، اور وہ جو بدبخت ہوں گے، فَفِي النَّارِ، وہ جائیں گے آگ میں، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، اور ان کے لیے ہوگا وہاں چیخنا چلانا، خالدین فیہا، رہیں گے اس میں ہمیشہ، ما دامت السماوات والارض، جب تک رہیں گے آسمان و زمین، الا ما شاء ربک، سوائے آپ کا رب کچھ جو چاہے، ان ربک فعال لما یرید، اور آپ کا رب جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور وہ جو نیک ہوں گے، خوش بخت ہوں گے، وہ ہوں گے جنت میں اور رہیں گے ہمیشہ جب تک رہیں گے آسمان و زمین، الا ما شاء ربک، سوائے اس کے آپ کا رب کچھ چاہے، عطاء غیر مجذوذ، اور بخشش ہوگی، بخشش تو مراد ہے نعمتیں ہوں گی، بخشش تو ہو ہی گئی جب جنت گئے، نعمتیں ہوں گی کبھی نہ ختم ہونے والی۔ فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، تو آپ بالکل شبہ نہ کریں ان کے بارے میں۔ مطلب کیا ہے کہ یہ جو مکے والے ہیں، آپ نہ یہ نہ سوچیں کہ پتہ نہیں یہ بچ جائیں گے، جن کو یہ پوجتے ہیں ان کے بارے میں آپ کوئی شبہ میں مبتلا نہ ہوں۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، اور یہ بھی اسی طریقے سے ان کی عبودیت اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں جیسے ان کے باپ دادا کرتے رہے، بس جو باپ دادا کو دیکھ کر ہی چل رہے ہیں نا۔ اکثریت کا آج بھی یہی حال ہے، اس وقت بھی یہی حال تھا، اور یہ کسی ایک گروپ سے نکلنا۔ اب دیکھیں، میں ایک بات سمجھاتا ہوں، آپ اپنی جگہ آپ ہر ایک صحیح سمجھیں۔ میں پیدا ہوا ہوں سمجھ لیں کہ اہل سنت کے ہاں، تو میں نے مر بھی اہل سنت ہی جانا ہے۔ یہ میں نے اس پر غور کیا ہے کہ یا نہیں کیا، سوچا سمجھا نہیں، سنی سنائے مولویوں نے گلاں تے اتنے میں پکا ہوا ہے۔ کوئی اہل حدیث ہے، وہ بھی تقریباً یہی حال ہے، کوئی بریلوی ہے تو وہ بھی حال ہے، دیوبندی ہے وہ حال ہے، شیعہ ہے وہ بھی یہ حال ہے۔ قرآن نہیں سمجھا بے لاگ طریقے دے نال کہ یار اسی کسے مطلب یہ کہ پیو دادے پیچھے اسے طریقے نال جڑا نا وہ چلیا جانا، تو پھر مڑ کے وہ انہیں پکے ہر ایک کوشش کردا کہ ایس کھڈے چ ڈگے رہن، باقی بھی ڈگے یہ دے چ رہن، ایسے ایسے کہانیاں ایسے ایسے قصے گڑ کے اتوں نہیں نکل دیں۔ تو وہی بات ہے، اگر تو آپ نے اپنے آپ کو علم حاصل کرنے کی کوشش کی نا، پھر آپ سوچیں کہ اگر آپ صحیح ہیں نہیں صحیح ہیں تو اصلاح کریں۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، تو وہ نہیں ان کو پوج رہے مگر اسی طریقے سے جیسے ان کے آباء و اجداد اس سے پہلے پوجتے رہے۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اور بے شک ہم ان کو ان کا نصیب، ان کا حصہ دیں گے بغیر کم کیے ہوئے، یعنی ان کو جو سزا دیں گے اس میں کمی نہیں کریں گے، پوری سزا دیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ صرف آپ کی کتاب سے اختلاف نہیں کر رہے مکے والے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، ہم نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اس سے بھی اختلاف کیا گیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ کر دی گئی ہوتی، وہ پہلے والی بات کیا ہے جو طے کر دی ہے کہ فیصلے کرنے ہیں میں نے قیامت کے دن، حشر کے دن فیصلے کرنے ہیں، تو اگر وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اللہ کہتا ہے کہ کتاب سے جو اختلاف کرتا ہے نا، اس کے لیے تو اگر میں نے یہ ٹائم مقرر نہ کیا ہوتا تو میں نے اسے 1 منٹ اور نہیں دینا تھا۔
یعنی یہ نوٹ کریں، اصل بات جو اللہ سمجھا رہا ہے وہ یہ ہے، جس نے اللہ کی کتاب سے اختلاف کیا اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں بنتا، لیکن اللہ کہتا ہے کہ چونکہ میں نے خود ہی پہلے طے کر لیا کہ قیامت کے دن کریں گے فیصلے، تو اس وجہ سے اس کو ٹائم دیتے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ اس بارے میں شک کے اندر مبتلا ہو گئے، یعنی یہ اصل کے اندر ان کی بات ہو رہی ہے نا، جب یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں اس وقت مسلمان تو ابھی شکوک و شبہات میں مبتلا نہیں ہوئے تھے، تو بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے۔ اب حالات ہمارے وہ ہو گئے ہیں۔ ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوٹ کر لیں یہ حدیث، یہ مسلم کی اور بخاری غالباً دونوں میں ہے یا ایک جگہ تو ہے۔ فرمایا لوگوں تم سب اسی رستے کے، سب کا لفظ نہیں ہے، لوگوں تم بھی اسی رستے کے اوپر چلو گے جس رستے کے اوپر تم سے پہلے لوگ چلے۔ اگر وہ ایک بالشت بار چپا بار گمراہ ہوئے تھے تو تم بھی ہو جاؤ گے، اگر وہ ہاتھ بار ہوئے تھے تو تم بھی ہاتھ بار ہو جاؤ گے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ گو کے بل میں جا کر گھسے گئے تھے تو تم بھی جب وہ گھسو گے۔ اچھا، صحابہ کہتے ہیں کہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول، کیونکہ آپ نے نام نہیں لیا نا آپ کا، تو اپنے سے پہلے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے رسول یہود و نصارہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کس کے بارے میں؟ ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں، تم ان کی رستے پر چلو گے۔ اور ایک اور حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، تو ان کو اپنے اوپر لاگو کر کے دیکھیں، میری امت کے اندر بھی وہ ساری خرابیاں پیدا ہو جائیں گی جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے۔ اصل میں اگر آپ سورہ جو ہے نا وہ شورا پڑھیں تو سورہ شورا کے اندر اب آیت میرے ذہن کے اندر نہیں آ رہی، لیکن غالباً 14 کے نمبر آیت ہوگی یا اس کے آگے پیچھے کوئی آیت ہوگی، جس میں یہ مضمون اللہ نے زیادہ کھول کر بتایا ہے کہ جب ایک قوم قرآن پر ایمان رکھتی ہے لیکن قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتی، تو اس کی جو اگلی نسل آتی ہے اس کو قرآن ہی کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ انہم لفی شک منہ مریب، وہ قرآن پر میں بھائی اگر اتنی اچھی ہوتی تو میرا ابا نہ عمل کرتا، میں تو دیکھا نہیں دادے نے بھی عمل کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر وہ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو رفتہ رفتہ ہوتا ہے نیچے اترتے اترتے۔ انہم لفی شک منہ مریب وَإِن كُلَّ لَمَّا، اور یہ جتنے بھی ہیں خواہ وہ کتاب کو چھوڑنے والے یا ان میں بعد میں شکوک و شبہات میں پیدا ہونے میں پڑھنے والے، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، تو آپ کا رب ان کو ضرور دے گا ان کے اعمال کا بھرپور بدلہ یا بھرپور سزا۔ انہ بما یعملون خبیر، اور بے شک جو وہ کر رہے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، تو آپ ڈٹے رہیں۔ اب دیکھیں یہ ساری باتیں بتا کر کہ لوگ مخالفت کریں گے، لوگ ایسے کریں گے، آپ کیا کریں؟ آپ گھر میں بیٹھ جائیں؟ نہیں، آپ ثابت قدم رہیں، آپ ڈٹے رہیں، آپ کام کرتے جائیں، ٹھیک ہے، بغیر اس کے کہ کون سنتا ہے کون نہیں سنتا، کون قبول کرتا ہے کون قبول نہیں کرتا۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اور آپ کے ساتھ جو ایمان لا کر آپ کے ساتھی بنے ہیں وہ بھی ڈٹے رہیں اور وہ بھی کیا کریں؟ دعوت کا کام کرتے چلے جائیں۔ وَلَا تَطْغَوْا، اور تم سرکشی نہیں کرنا۔ سرکشی پھر کیا ہوگی؟ اگر چھوڑ کے گھر بیٹھ گئے، ڈٹے نہیں رہے تو، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ ایسے ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی دعوت کا کام کرتا ہے اور ظاہر ہے آگے سے جو اگر اس کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے تو وہ مایوس بھی ہو سکتا ہے، گھر بیٹھ سکتا ہے، تو مایوس تو لوگ کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر گھر بیٹھ گئے تو پھر یہ تمہاری طرف سے زیادتی ہوگی۔ اگر کوئی پیغمبر، دیکھیں یونس علیہ السلام، انہوں نے تھوڑا سا مطلب آثار بھی قیامت کے ظاہر ہو گئے، اس کے سزا کے عذاب کے ظاہر ہو گئے، تو صرف انہوں نے اللہ کے حکم
آنے سے پہلے جو ہے وہ قوم کو چھوڑ دیا. تو کہاں تک بات اللہ نے پہنچائی ہے اور قرآن میں کہاں کہاں بیان نہیں ہوئی. انہ بما تعملون بصیر، اس لیے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو تم اللہ کے لیے کر رہے ہو. کوئی سنتا ہے کوئی نہیں سنتا، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، تو اللہ تو سن رہا ہے. اللہ کے تو ریکارڈ میں تمہاری محنت آ رہی ہے نا. تو پھر تم کیوں گھبراتے ہو؟ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ذرا نہ جھکاؤ پیدا کرنا ظالموں کی طرف. پھر ظالموں کی طرف یعنی جو نہیں مان رہے ان کے لیے تمہارے دل میں نرمی پیدا ہو جائے. پھر وہ جس طرح اس کو نوح علیہ السلام کو اور نے اپنے بیٹے کے لیے جب ایک بات کر لی تھی نا، ہم نے پڑھا، تو پھر کسی کے لیے نرمی تمہارے دل میں نہیں ہونی چاہیے. فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تو اگر یہ نرمی پیدا ہو گئی تو پھر تم بھی آگ کے مستحق بن جاؤ گے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور پھر کوئی نہیں ہوگا تمہارا اللہ کے ہاں جو ہے وہ حمایتی مددگار. ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور پھر تمہیں کسی جانب سے مدد نہیں پہنچے گی. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرْفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور نماز کو قائم کرو جو ہے وہ اطراف النہار، دن کے دونوں جو ہے وہ کنارے کے اوپر سے. وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے ایک حصے میں بھی. ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. ذالک ذکریٰ للذاکرین، اور یہ نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ان کے لیے. وَاصْبِرْ، صبر کریں، ڈٹے رہیں. یہ بار بار آتی ہے. فَإِنَّ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ جو بھی نیکوکار ہیں ان کا اجر ضائع نہیں ہوتا، وہ نہیں ضائع ہوگا. فلولا، یہ پھر ایک اہم مضمون آ رہا ہے. فلولا کان من القرون من قبلکم، تو کیوں ایسا نہ ہوا جو امتیں تم سے پہلے ہو گئی. کون سی پہلے ہو گئی؟ قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم نوح، جن کے واقعات ہم پڑھ چکے ہیں، جن کو پھر عذاب ہوئے ان کی بات. فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیہ، کیوں نہ ہوا کہ وہ جو تم سے پہلے جو ہے وہ گزر گئی قومیں، ان میں کچھ اچھے لوگ ہوتے، بقیہ کچھ صاحب خیر ہوتے. ذرا اس کو نوٹ کریں کہ وہ جو قومیں جن پر عذاب آیا، تو کیوں نہ ہوا کہ ان کے اندر کوئی اچھے لوگ ہوتے، اولو بقیہ، کچھ خیر والے لوگ ہوتے. اچھا، ان کا خیر کا کیا مطلب ہے؟ زیادہ نمازیں پڑھنے والے، زیادہ تسبیح کرنے والے، لمبی داڑھی رکھنے والے. ذرا نوٹ کریں. ینہون عن الفساد فی الارض، وہ جو شعیب علیہ السلام کے وہ کہہ رہے تھے نا کہ تیری نماز جو ہے وہ اب ہمارے کاروباروں کے اندر مداخلت کرے گی. یہ بات ہے. فرمایا وہ اولو بقیتن، وہ اچھے لوگ، ان کی اچھائی کیسے ظاہر ہوتی؟ ان کی اچھائی کا ثبوت کیا ہے؟ ینہونا، منع کرتے، عن الفساد فی الارض. اور میں نے بتا دیا کہ وہ لوط علیہ السلام کے زمانے میں جو سب سے بڑا تھا فساد وہ تھا جنس پرستی. شعیب علیہ السلام کے زمانے میں سب سے بڑا فساد تھا حرام خوری. اور اسی طریقے سے لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں سب سے بڑا فساد کیا تھا؟ وہ بت پرستی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سارا کچھ ہی تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو اور آج ہمارے زمانے میں بھی یہ سارا کچھ ہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہاں نوٹ کر لیں جی، اللہ نے ان کو اچھا کہا ہے جو اس فساد کو منہ دیں گے، جو اپنے گھر میں بیٹھ جائیں گے، اپنی دھو کے پگاں بنتے رہن گے، اپنی داڑیاں نو کنگے مارتے رہن گے، تسبیحاں پھیری رکھن گے، انہوں نے تو نہیں کیا. ٹھیک ہے نا؟ فرمایا
پھر پڑھیں اس کو، فلولا کانا من القرون من قبلکم اولو بقیہ، کیوں نہ ایسا ہوا کہ وہ جو تم سے پہلے قومیں گزری جن کے اوپر عذاب آئے کہ ان میں کچھ خیر والے لوگ ہوتے، اچھے لوگ ہوتے، اور وہ اچھے کیا کرتے، ینہون عن الفساد فی الارض، وہ زمین کے اس فساد کو جس کی وجہ سے ان کی قوموں پر عذاب آیا اس کو روکنے کی کوشش کرتے۔ اللہ کہتا ہے تھے الا قلیلا ممن انجینا منہم، مگر وہ قلیل تھے، تھوڑے ہوتے تھے، ان کو ہم بچا لیتے رہے۔ تو آج بھی ایک بات یہ سمجھ لیں کہ اگر بچت ہوگی اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے، وہ عذاب آپ لازمی یہ نہ سمجھیں، عذاب آتے دیر نہیں لگتی، وہ کسی طرح بھی آ سکتا ہے۔ اگر بچت کسی کی ہوگی تو وہ یہاں اللہ نے بتا دیا ہے، وہ اس کی اپنی نمازوں کی وجہ سے نہیں، وہ اپنے روزوں کی وجہ سے نہیں ہونی، اپنی داڑھیوں کی وجہ سے نہیں ہونی۔ میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھنا چھوڑ دیں، آپ روزہ رکھنا چھوڑ دیں، داڑھی لوا دیں یہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جو اگلا کام نہیں کر رہے وہ کریں، ٹھیک ہے، وہ ہے نہی عن المنکر، ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا منہم ممن انجینا منہم، وہ تو قلیل تھے، ان کو بھی ہم نے بچا لیا تھا۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ، اور زیادہ تر کون سے تھے، وہ ظالم جو اترفوا فیہ، جو ان کو دنیا کے اندر ساز و سامان ملا ہوا تھا، کسی کی زمین تھی، کسی کی جائیداد تھی، کسی کا نوکری تھی، کو فلانا، اس زمان نوکریاں آج کے زمانے میں ہو گئی، اس زمانے میں دنیا کے اور کوئی جو ہے وہ کشش والی چیزیں، بس انہی میں گھسے رہے۔ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور وہ مجرم تھے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، اور آپ کا رب، یہ بہت اہم چیز اب پھر اس آیت میں آ رہی ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، اور آپ کا رب کسی بستی کو یا بستی والوں کو ظلم سے ہلاک نہیں کرتا رہا۔ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، مصلحون کا کیا مطلب ہے، اصلاح کرنے والے، اصلاح کرنے والے، اس منکرات کو منہ دینے والے۔ اگرچہ وہ منکرات کو جب آپ فیس کریں گے تو مصائب آئیں گے، اس پہ اللہ کہتا صبر کرو، چھوڑ کے نہیں گھر بیٹھنا۔ تو وما کان ربک لیہلک القری بظلم، اور آپ کا رب جو ہے وہ کسی بستی کو ظلم سے نہیں ہلاک کرتا رہا۔ واہلھا مصلحون، کہ اس میں اصلاح کار بھی لگے ہوئے ہوں۔ وہ جب اصلاح کار تھک جاتے ہیں، نوح علیہ السلام نے کہا ہے اللہ اب اس میں کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، تو دے عذاب بھیج۔ وہ آخر آپ دیکھیں پیغمبر مایوس ہو جاتے تھے، تو پھر تو لہٰذا یہاں میرے پھر بات کرنے کا کیا مطلب ہے، اپنی جگہ پر اصلاح کا کام کریں۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ جی آپ میرا درس سن گئے تو آپ جنتی ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ جنت تو درس سن کر اگر آپ نے کوشش کرنی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اب یہ ایک بات آتی ہے نا کہ جی اللہ تعالیٰ شیطان کوئی پیدا نہ کرتا، اللہ یہ گروہ نہ پیدا کرے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ نے اگر خود کرنا ہوتا تو اللہ سب کو ایک امت بنا دیتا ہے۔ اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 کے اندر یہ مضمون بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ یہ تمہارا امتحان ہے، اللہ کا نہیں ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ مختلفین، اور یہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، کیونکہ اللہ نے ان کو اسی اصول پر پیدا کیا۔ تم سوچتے رہو کہ جی وہ اللہ تعالیٰ جی دعا سے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، اللہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے اس اصول پر پیدا کیا ہے کہ یہ اختلاف کریں گے۔ اِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، سوائے جس کے اوپر اللہ رحم کرے۔ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اس اصول پر یہ خلق ہوئے۔ کس اصول پر خلق ہوئے کہ یہ اختلاف کر سکتے ہیں، یہ پیغمبر سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں، یہ داعی حق سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں۔ وہ آپ پہ آگے جا کر بھگتیں گے، لیکن یہاں ان کو یہ دی ہے اجازت۔ وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ،
اور اسی وجہ سے پوری ہوگی آپ کے رب کی بات. وہ بات کون سی ہے؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں بھر دوں گا جو ہے وہ جہنم کو جنوں اور کس سے؟ انسانوں سے. اگر میں سب کو ہی ایک امت بنا کر رکھ دوں تو پھر جہنم کس کو بھیجوں گا؟ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب قصے ہم آپ کو رسولوں کے احوال سے سنا رہے ہیں. یعنی آپ کو رسولوں کے احوال سنائے جا رہے ہیں. لہذا کیوں سنائے جا رہے ہیں؟ یہ بات ہے. مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ اس سے آپ کے دل کو ثابت قدمی ملے. اچھا، اس سے ایک اور بات ہم سامنے آ گئی کہ اگر آدمی کہتا ہے جی میرے اندر ثابت قدمی نہیں ہے، میرے اندر کمزوری ہے، تو کہاں سے ڈھونڈنی ہے؟ دعا سے. کسی سے جا کے دعا منگوا لو، کوئی دعا، کوئی تعویذ لے لو ثابت قدمی کا. اللہ کہتا ہے کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ثابت قدمی کہاں سے دے رہا ہے؟ اس قرآن سے. تو وہ ثابت قدمی بھی آپ کو ثابت قدمی ہے کہاں؟ جب آپ یہ منکرات کو فیس کریں گے، نہیں منکر کریں گے، تو آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے یہ قرآن ہے. قرآن سے جتنا تعلق آپ کا مضبوط ہوگا اتنے آپ وہ سٹیں کھا سکیں گے. وہ جو آپ کے ساتھ سلوک کریں گے اس کو آپ برداشت کر لیں گے. اگر قرآن سے تعلق نہیں ہے تو پھر آپ نے گھر ہی بیٹھ جانا ہے. مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم آپ کے دل و دماغ کو جمع عطا کریں، ثابت قدمی عطا کریں. وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ، اور اس قرآن میں یہ حق آ گیا ہے. یعنی یہ جو حق آ گیا ہے اس کے ذریعے سے آپ کو ثابت قدمی ملے گی. وَمَوْعِظَةٌ لِّلذَّاکِرِینَ وَمَوْعِظَةٌ لِّلذِّکْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِینَ، اور اس میں نصیحت ہے اور یاد دہانی ہے ایمان لانے والوں کے لیے. وَقُلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، تو کہہ دیں، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے کہ کرتے جاؤ پھر اپنا کام. ان مکے والوں سے کہو کہ کرتے جاؤ، مخالفت کرتے جاؤ، روکتے رہو. یہ ہر پیغمبر پھر ایک موقع کے اوپر آ کر ان کو یہ کہتا تھا. آپ پڑھ چکے ہیں، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر پیغمبر نے یہ کہا کہ چلو بھائی ٹھیک ہے، پھر تم کر لو جو کرنا ہے، میں تو نہیں جس کو چھوڑ سکتا، تو میں تو اللہ پر توکل کرتا ہوں. تو فرمایا وَقُلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، کہہ دیں ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے کہ کرتے رہو عمل اپنی جگہ. اِنَّا عَامِلُونَ، اور میں اپنا عمل کرتا رہوں گا. میں اپنا کام کرتا، میں بھی کام نہیں چھوڑوں گا اپنا. وَانتَظِرُوا، تو پھر انتظار کرو. اِنَّا مُنتَظِرُونَ، اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. وَلِلَّهِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے پاس ہے آسمان و زمین کا غیب. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور تمام امور انجام پا کر اسی کی طرف مڑ جاتے ہیں، اللہ کی طرف جو ہے وہ مڑ جاتے ہیں. فَاعْبُدُوهُ، لہذا اپنے آپ کو اس کی عبدیت میں دو، اس کے بندے بن کر زندگی گزارو. وَتَوَکَّلْ عَلَیہِ، اسی پر بھروسہ کرو، اسی پر توکل کرو. وَمَا رَبُّکَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں، آپ کا رب غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. مطلب یہ ہے کہ جو تم ثابت قدمی دکھا رہے ہو یا جو تم ڈٹے ہوئے ہو، جن مشکلات سے تم گزر رہے ہو، ان سب سے اللہ واقف ہے اور اللہ تمہارا اجر ضائع نہیں کرے گا. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.